سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جرنلسٹ حسن ایوب صاحب اور وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ حسن صاحب، پروگرام کا آغاز میں آج آپ سے کروں گی بیکاز آپ نے کچھ دنوں پہلے خبر بھی دی تھی اور آج انہوں نے گلا بھی کیا کہ مجھے مبارکباد نہیں دی گئی، تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو بیکاز آپ نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہوئی ہے۔ سیکنڈلی، مجھے آپ روز خبریں دیتے ہیں سر، روز ہی آپ کی خبر ٹھیک ہوتی ہے، کوئی ایک بتائیے آفریدی والی، اس کے بعد آپ نے بشرا بی بی والی خبر بھی دی تھی، آپ کی خبر ٹھیک ہو گئی، آدھی ٹھیک ہوگی جی، نہیں دوسری بشرا بی بی جب رہا ہوں گی تو اس سے پہلے یعنی ترمیم والی خبر بھی، مٹھائی ہم نے کسی کی نہیں کھائی لیکن چلیں مبارک ہو آپ کو۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے خبریں چل رہی ہیں، آپ نے بھی خبر دی تھی اس حوالے سے بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے بعد، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل ہوئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ڈھیل ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے وہ ایک الگ کانورسیشن ہے، بٹ آپ کہیے گا کہ خبریں اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں، پشاور پہنچ چکی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر پارٹی اجلاس بھی طلب کیا ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اور کس قسم کا اجلاس وہ بلانے جا رہی ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ وہ پشاور گئی کیوں ہے۔ ان کی فیملی، ان کے جو بچے ہیں، ایک ان کے ہسبینڈ ہیں جو کہ جیل میں ہیں، وہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، وہ اڈیالہ کے اندر جو ہے وہاں پر وہ مقیم ہیں اور وہ وہاں کے مستقل باسی ہیں۔ اب وہاں سے چلے وہ رہائی مل گئی ان کو، وہ بھی اڈیالہ میں ہی مقیم تھی، وہاں سے ان کو رہائی ملی، تو اب تو ان کو جانا چاہیے تھا اپنے یعنی گھر، اپنے بچوں کے پاس۔ انسان جب اتنا 9 مہینے قید کاٹنے کے بعد جب نکلے گا، اس کو تو اپنی فیملی کے پاس جانا چاہیے، اپنے بچوں کے پاس جانا چاہیے، اور وہاں پر جا کر ان سے اپنے جو ہے غم اور چیزوں کو وہ کرنا چاہیے۔ یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ شی از اے نان پولیٹیکل پرسن، شی از اے ہاؤس وائف۔ جب ہاؤس وائف ہیں تو جائے اپنے بچوں کے پاس، اگر ہسبینڈ گرفتار ہے تو یا رہتی بنی گالہ میں یا رہتی وہ لاہور میں زمان پارک میں۔ یہ تیسری جگہ جو نکالی انہوں نے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سیاسی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، تو کیا پھر وہ گھریلو خاتون ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا۔ پی ٹی آئی تو مسلسل یہ نیریٹو بلڈ کرتی رہی، بیرسٹر گور صاحب یہ نیریٹو بلڈ کرتے رہے کہ جناب وہ تو خاتون خانہ ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ سیاست میں شامل کیا جا رہا ہے، ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، حکومت بڑی جو ہے ان کو ماں بہن کی شرم نہیں ہے، ان کو حیا نہیں ہے۔ تو حکومت نے پھر جو کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے ٹھیک کیا۔ اور توشہ خانہ والے کیس کے اندر تحائف تو انہوں نے بیچے تھے، اور ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی ہے، چاہے وہ درست ہے غلط ہے اس کا فرانسک تو نہیں ہوا، بٹ ایک ان کی ایک آڈیو ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ یہ جو چیزیں تحائف بیچنے ہیں، زلفی بخاری صاحب سے بات کر رہی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک ان کی ارسلان بیٹا کو وہ کہہ رہی ہیں کہ فلاں کی ٹولنگ شروع کر دو۔ ارسلان بیٹا کی ٹیلی فون کال سنی ہے نا آپ نے ان کی، تو ارسلان بیٹا کو کہہ رہی تھی کہ جناب اس کو آپ غدار قرار دے دو۔ تو وہ ارسلان بیٹے کے ساتھ اب میرے خیال سے وہ پہلے بھی جو میٹرز جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہی تھی، تو وہ غیر سیاسی عمل تھا ان کا۔ تو یہی چیزیں ہیں، کول و فیل میں تضاد ہے۔ پی ٹی آئی نے رونا دھونا بڑا کیا کہ آفٹر جیل وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پارٹی کو شی از اے پولیٹیکل پرسن، تو پھر پولیٹیکل کانسیکوینس ان کو جب ان کے اوپر آئے گا، دوبارہ آتا ہے تو ان کیس اگر آتا ہے تو ویسے تو وہ ڈیل کر کے یا انڈرسٹینڈنگ کر کے وہ باہر نکلی ہیں، کو میں نے پہلے خبر دے دی تھی کہ ان کے اوپر کوئی دوبارہ مقدمہ نہیں بنے گا فل فور، اور نہ ہی ان کو گرفتار کیا جائے گا، اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نہیں کھڑی ہوگی۔ اور یہ میں نے بالکل پبلکلی ٹویٹ بھی کیا تھا، اور میں نے اس کی ویڈیو بھی میری موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کو یہی منظور تھا، وہ پھر ایسے ہی ہوا، اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہر نکلی ہیں۔ اب وہ پارٹی میں مختلف کچھ لوگ ان کے پیچھے آئیں گے، کس کے ساتھ ہو گیا کچھ لوگ ان کی جو میٹر کرتے ہیں، جو میٹر کرتے ہیں، حکومت جو نہیں، حکومت نہیں جی، حکومت میٹر نہیں کرتی، حکومت میٹر کرتی ہے، کچھ سمجھتے ہی نہیں، حکومت میٹر کرتی ہے، حکومت میٹر کرتی ہے، لیکن جن کے ساتھ حکومت کے ساتھ تو بیٹھنے کو پی ٹی آئی تیار ہی نہیں ہے نا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے بات کرنی ہے تو ان سے بات کرنی ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ اب وہ طاقت تو ہم تو سمجھتے ہیں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن انہوں نے حاکمیت کسی اور کی سمجھی ہوئی اس دنیا میں، تو اس دنیا میں جس کی وہ حاکمیت سمجھتے ہیں شاید انہی کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا ہے۔ ٹھیک ہے مسدد صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ویسے تو جیسے حسن صاحب نے بھی الیبوریٹ کر دیا ہے کہ ان کا کام نہیں بنتا ہے بیکاز وہ ایک ہاؤس وائف ہے، تو شی ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو بی پولیٹیکل ایکٹیو رائٹ ناؤ، بٹ وٹ ڈو یو تھنک؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ میرا ذاتی یہ خیال تھا، کل جب ایک پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ ہمارے لیے محترم ہے
وزیر اعظم کی زوجہ ہیں, سابق وزیر اعظم کی, اگرچہ ہم ان کو سلیکٹڈ ہی سمجھتے ہیں, ہمارا خیال ہے وہ سلیکٹڈ ہی تھے, مگر بہرحال اس وجہ سے ان پہ یا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان پہ ہم تبصرہ میں تو نہیں کرتا ہوں. لیکن ان کا اجلاس بلا لینا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے, پھر یہ جو قیاس آرائیاں چل رہی تھیں, دس فیڈز انٹو دیٹ. کیونکہ کل میں رات کو پروگرامز دیکھ رہا تھا, پہلے ہمارے دوست ہیں, ایک پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, میرے قریبی دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو صاحب خانہ ہیں, صاحبہ ہیں, گھر چلائیں گی, اس وجہ سے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پھر میں نے شام کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہا تھا, جیسے ہمارے بھائی حسن صاحب نے بھی پہلے بھی یہ کہا اور آج بھی انہوں نے, ان کی کافی پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں, اسی طرح انہوں نے بھی کہا, ان کا خیال تھا کہ شاید یہ ڈیل کے سلسلے میں باہر آئی ہیں. اور سیٹھی صاحب کا غالباً پروگرام تھا, اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈیل یہ ہے کہ انہوں نے اور وزیر اعلیٰ کے پی نے کنونس کرنا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ بیک آف کر جائیں. اچھا, کل رات تک تو جب یہ میں نے پروگرام دیکھا تو میرا خیال تھا کہ یہ شاید تجزیہ ہے, تو چل رہا ہے, ہر ایک کا اپنا خیال ہے, اور یہ بھی ان کا حق ہے. ہو سکتا ہے ان کو خطرہ ہو کہ میں کہیں اور پنجاب جاؤں گی, کو مقدمہ ہو جائے گا پکڑ, جس طرح آپ بھی کہہ رہی ہیں. لیکن جب یہ آج صبح جب آپ نے مجھے بتایا یہ کہ انہوں نے پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے, تو تقریباً یہی بات آپ بھی کئی جگہ پہ کہتے رہے ہیں, اور سیٹھی صاحب نے بھی کل کہی, ہو سکتا ہے آپ ہی سے سنی ہو. لیکن بات یہ نکلی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل یہ ہے, سیٹھی صاحب کے مطابق ڈیل یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اب چیف منسٹر صاحب کو, جو آلریڈی ان ٹچ ہیں ان تمام لوگوں سے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا لفظ طاقت کا مرکز, اور میٹر کرتے ہیں, اور بیگم صاحبہ بھی غالباً یہ دونوں مل کے عمران خان صاحب کو کنونس کریں گے دیٹ ہی شوڈ بیک آف. تو اگر تو یہ سارا پروسیس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ظاہری طور پہ تو یہ دکھایا جائے کہ ہم اس کو تحریک کو چلائیں گے اور ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور موبلائزیشن ہو رہی ہے اور پارٹی کو ریجوینیٹ کیا جا رہا ہے, مگر اگر اصل میں حقیقت میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بیک آف کر جائیں, تو پھر یہ جو تمام جو ایک کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے اس میں تھوڑی سی کنفرمیشن شروع ہو جائے گی. اور یہ اجلاس بلانا, یعنی کل یہ باتیں ہونی اور آج اجلاس بلانا, اس سے شکوک پڑ گئے. میں کنفرمیشن تو نہیں کہوں گا مگر ایک شکوک پڑ گئے. ایک بات جو کنفرم ہو گئی وہ یہ ہے کہ وہ سیاست کے اندر شی ہیز اسٹیپڈ انٹو دی پولیٹیکل فورے. یہ بات بڑی اب کلیئر ہو گئی. وہ اب ایک سیاسی ایک پرسنالٹی ہے, شخصیت ہیں. صرف خان صاحب کی زوجہ نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے طور پہ بھی اگر پارٹی کا اجلاس بلانے کی ان کو اتھارٹی تھی اور انہوں نے اس اتھارٹی کو استعمال کیا ہے, تو دیٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ ہر. مشعل اٹھا لیا انہوں نے. اب اس سے نتیجے میں آخری بات میں یہ کروں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پارٹی کا شیرازہ اکٹھا نہیں ہوگا اور بکھر جائے گا. ایک طرف خان صاحب کی بہنیں ہیں, وہ بھی ایک پولیٹیکل تھوڑا, اور ان کے آپس میں کوئی ٹرمز بھی نہیں ہیں. دوسری طرف بیگم صاحبہ ہیں, ان کا اپنا ایک گروپ ہے. تیسری طرف وزیر اعلیٰ ہیں, جو بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ اور بیگم صاحبہ کا ایک گروپ یہاں بنے گا. پھر اس کے بعد چیئرمین صاحب ہیں آپ کے, کیا نام, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. پھر وہ دوسرے بیرسٹر صاحب ہیں جو بڑی شاندار, کیا نام ہے بھلا سا ان کا, سلمان اکرم راجہ. نہیں سلمان تو ہمارے دوست ہیں, ان کے آپ کیوں ایسے ان کو بیچ میں لا رہے ہیں. علی ظفر صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ جو آتے ہیں کیا ہمارے وہ دوست, یار میں نام کیوں بھول رہا ہوں آج ان کا, جو کئی مرتبہ پروگرامز میں جھگڑا بھی کر لیتے ہیں. اور اچھا دیکھیے آپ بھی بھول گئے, وہ وکیل ہیں, وہ بھی ہیں. پھر ایک تو وکلاء کا گروپ ہے, پھر ایک پرانے سیاستدان ہیں جن کو ملائن کیا جا رہا ہے, جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یا ان کے والد ہیں, ان کے بیٹے ہیں زین قریشی صاحب. اب وہ جتنی پرانی شخصیات جن کو آپ سیاستدان سمجھتے تھے, جو پی ٹی آئی کے بانی بھی تھے, جو پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلتے رہے, ان میں سے ایک بھی نہیں آپ کو دکھ رہا. بالکل صحیح ہے. تو ایک طرف ایک وکلا کا گروپ ہے, دوسری طرف دوسرے وکلا کا گروپ ہے, ایک طرف بہنوں کا گروپ ہے, ایک طرف بیگم صاحبہ کا اور وزیر اعلیٰ صاحب کا شاید گروپ بن جائے, اور 2 4 5 اور جو گروپ ہیں, الف بے پے تے ٹے سے جتنے الفاظ ہیں, حرف تہجی ہیں, اتنے ہی تقریباً گروپس بن چکے ہیں. ہر گروپ ایک حرف کے ساتھ ایک گروپ بن چکا ہے. تو کچھ شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور شیرازہ بکھرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اگر یہ آپ کا مقدمہ صحیح ہے تو خان صاحب کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا اگر کوئی کنسپریسی ہے تو شاید یہ ان کو. لیکن ویسے تو بشرا بی بی کی باتیں تو ساری مانتے ہیں عمران خان صاحب. بشرا بی بی کی اور گنڈا پور صاحب کی جو الائنس ہے وہ فطری ہے. وہ فطری الائنس کیوں ہے میں کو یہ بتاؤں کہ بشرا بی بی بھی پہلے بھی فرا گوگی کے سے انسپائر تھی، وہ بڑی قریب ان کی دوست تھی، ان کی آنکھ کا تارا تھی، اور وہ آنکھ کا جو تارا تھی اس نے جو گل کھلائے، جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ یا دیگر تحائف لیے، جو القادر پراپرٹی، پھر کچھ پیسے بینک اکاؤنٹس اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، یہ سارے قصے جو ہیں نا، یہ ان کے سارے الزامات ان کے اوپر موجود ہیں. پھر بنی گالا کے جو موڑا مرادو کا علاقہ ہے، موڑا مرادو کا کون سا موضع ہے، اس کے اندر موڑا نور کا جو موضع ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے کنال اراضی کا فرد بھی میرے پاس موجود ہے اس ٹائم اس موبائل کے اندر، میں وہ بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. وہ بھی فرد شہزادی نام ہے، ہم فرا گوگی کہتے ہیں نام، جس کے نام پر وہ پراپرٹی زمین ہے وہ فرد شہزادی ہے. اب فرد شہزادی احسن جمیل گجر ٹائپ کے لوگ ان کو بڑے قریب تھے، بڑے حد دل عزیز تھے ان کے. تو اس مرتبہ علی مین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو ہمارے گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دہاڑیاں لگا رہے ہیں، تو کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. فیصل امین کے اوپر وہ الزامات لگاتے ہیں، اور ان کے جو فیصل امین گنڈا پور ہیں اور علی مین گنڈا پور کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہیں پوسٹنگ کروانی ہے، ٹرانسفر کرانی ہے، ہر ایک بندے کا ریٹ لگایا ہوا ہے، تو یہ پیسے بنا رہے ہیں. تو پھر ایسے ہی بندے یہی کام بزدار صاحب کر رہے تھے، اور بزدار صاحب کے زمانے میں فرا گوگی کر رہی تھی، فرا شہزادی. اب یہی کام جب علی مین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو آپ کو پتہ ہے ان کا الائنس بنتا ان سے ہے. ٹھیک ہے، بیرسٹر گور سے الائنس بنے گا نہیں نا. وجہ یہ ہے بیرسٹر گور بیچارہ کیا کرے یار، شریف آدمی ہے، وہ چیئرمین پی ٹی آئی تو بنا ہوا ہے حادثاتی طور کے اوپر، لیکن جس کو الیکشن کمیشن بھی نہیں مانتا. اچھا الیکشن کمیشن تو نہیں مانتا دور کی بات ہے، ان کی اپنی سیاسی کمیٹی جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور، اس کی ایک بات نہیں مانتی. وہ جناب اجلاس میں شرکت کے لیے جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی تھی فور اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، وہ شرکت کے لیے تیار تھے. بیرسٹر علی ظفر صاحب تیار تھے. پتہ لگتا ہے جناب سیاسی کمیٹی کہتی ہے نہیں جانا، پھر بیچارے نہیں گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چیئرمین کی اہمیت ہے پی ٹی آئی کے اندر. اس بیچارے چیئرمین کی بات کوئی بندہ نہیں مانتا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیں، خالی میڈیا ٹاک کے لیے ان کو 5 منٹ کے لیے آگے کر دیتے ہیں، عملی طور پر جو ہے پیچھے جب کام کر رہے فیصلے ہیں نا، فیصلوں میں گور بھائی اللہ کا نام ہے، آپ اچھے خاصے بڑے سپریم کورٹ کے سینئر کونسل ہیں، یہ جو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، میں آپ کی جگہ ہوتا تو 5 منٹ نہیں میں نہ سہ سکتا. کس طرح ٹھیک ہے، نام کا چیئرمین بنایا ہوا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وہ اور بات گردش کر رہی ہے وہ غالباً کیونکہ آپ نے فرد شہزادی صاحبہ کا نام لیا ہے، تو ان کے حوالے سے جو بات گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً انہوں نے کچھ پروفس وغیرہ دیے ہیں. اچھا، اور یہ بھی میں ایک پروگرام میں ہی دیکھ رہا تھا. میری پاس کوئی اوریجنل سورس آپ کی طرح پریڈکٹیو پاور نہیں ہوتی، جو سنتا دیکھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، یہاں پہ آ کے چربا سازی کرتا ہوں. تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ فرد شہزادی صاحبہ جو ہیں انہوں نے کچھ پروف دے دیے ہیں، جس کے بعد یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ irregularities ہیں. اس وجہ سے ان کو کیونکہ وہ شاید سکویک کر گئی ہیں یا انہوں نے کوئی ایویڈنس دے دیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اصل ٹرانزیکشن کا سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس تو اب یہ ثبوت ہے، اب آپ جائیے بالکل اور یہ کار خیر جو ہے یہ کیجیے، اور ان کو کہیے کہ یہ تھوڑا پیچھے ہوں تاکہ یہ معاملات آگے. اگر وہ بیک آف ہو بھی جاتے ہیں لیکن جو لوگ بیٹر کرتے ہیں کیا وہ مان جائیں گے؟ یہ بڑی ایک عجیب و غریب کیس ہے. اس کے پاس میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی تھی. القادر والی، یہ القادر والا جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا، یعنی کسی وزیر اعظم کا ایک صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دینا. یہ آپ یہ سب مانیے کہ برطانیہ میں ایک قانون ہے کہ وہ جی ایگزیکٹلی کہ اگر آپ کی ویلتھ انجسٹیفائبل ہے، آپ نہیں بتا سکتے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو ضبط کر لی اس ملک کو بھیجی جاتی ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر جب یہ ضبط ہو جائیں تو جس ملک سے یہ پیسے آئے ہیں وہیں واپس جائیں گے، یعنی پاکستان کی حکومت کو یہ پیسے ملے. یہ قانون ہے، ٹھیک ہے صاحب. اب یہاں پہ وہ جو ملک ریاض صاحب کا کیس چل رہا تھا اس میں ان کو بہت بھرپور جرمانہ ہو گیا، وہ جو 460 بلین کا 460 ارب روپے کا. تو ایک اکاؤنٹ سپریم کورٹ میں کھولا گیا جرمانہ ادا کرنے کے لیے. جی اب انہوں نے یہ کیا، یہ جرمانہ ادا ملک صاحب نے کرنا تھا سپریم کورٹ کو ادا کرنا تھا، جو بعد میں ریاست کو ملنا تھا، سندھ حکومت کو ملنا تھا.
اس اکاؤنٹ کو دے کے یہ پریٹینڈ کرنا کہ یہ ریاست کا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ پیسے ریاست کو جا رہے ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں جس میں جرمانہ دینا تھا اس میں اس پیسے کو ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دیا. جی چلیں یہ تو ایک بری چیز ہے جس کے اوپر کوئی کرمنل اپروپریشن ہو سکتی ہے، لیکن پھر انہیں جن کو تحفہ دیا ان سے 300-350 یا جتنے کنال زمین جو ہے آپ لے لیں اور کہیں میں نے تو ٹرسٹ میں ڈالی ہے، اور پھر پتہ یہ چلے کہ ٹرسٹ کے صرف 2 ہی ہیں مالک، خود اور ایک صاحب خود اور ایک بیگم صاحبہ. جی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، خود وہ ٹرسٹی ہیں، بیگم صاحبہ ان کے ساتھ ٹرسٹی ہیں. اس ٹرسٹ کی ملکیت میں 350 یا کتنے کنال تھی، اتنی تھی شاید، اتنی تھی. اتنی زمین لے لینا اس شخص سے جس کو آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دیا ہے، یہ کچھ اچھی بات نہیں. انفراسٹرکچر بنوایا سر. جی ہاں، وہ انفراسٹرکچر بنوایا، انفراسٹرکچر تو اور بھی بنے لیکن تھے. وہ سابق وزیر اعظم ہیں. اب تو بات آپ وزیر اعظم کا اس ٹائم پرائم منسٹر تھے، اب تو بیچارے کونسلر بھی نہیں بن سکتے. اچھا آپ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں کونسلر بن سکتے ہیں؟ جی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جس طرح القادر ٹرسٹ ہے اور اس طرح کے دیگر کیسز ہیں، غالباً وہ ایلیجبل ہی نہیں ہو پائیں گے. الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجبل ہی ایلیجبل نہیں ہے، نااہل ہیں. اس وجہ سے جو کاؤنسلر شخص کیا نااہل ہو جائے تو اسی لیے نہ وہ بن سکتے ہیں، یعنی آکسفورڈ کے چانسلر بن سکے، وائس چانسلر بھی نہیں بن سکے. برطانیہ نے کہا نو. نہیں دیکھیے، اچھا، اور نہ ہی- میں سمجھتا ہوں یہ آکسفورڈ والی بات جو ہے نا، یہ تو جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اور ہو گیا. نہ ہی وہ پاکستان میں کونسلر بن سکتے ہیں. ہاں لیکن ایک عہدہ ان کو مل سکتا ہے، اڈیالہ کا چانسلر. دیکھیے پہنچ گئے. وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.